بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے سبق اچھے سے یاد کر لیا ہوگا. تو آج ہم نے پڑھنا ہے مد کے بارے میں مزید. پہلے ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، آج ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے. حروف مدہ ہم نے پڑھا تھا، ابھی ان کو صرف 2 حرفوں کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو آج ہم نے مزید ایک مد کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اس مد کو جس حرف پہ وہ آ جائے مد، اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے، وہ آج ہم سیکھیں گے. مد ہم پورے قرآن پاک میں 2 طرح کی دیکھتے ہیں. یہ شیپ ہوتی ہے نمبر 2، اس طرح کی. اب یہ مد جب یہ والا سمپل آئے گا نا، یہ والا، اس کے ساتھ جب یہ والی تصویر آپ کو نظر آئے گی نا مد کی، یہ بڑی والی مد، اس کے ساتھ یہ حمزہ استعمال ہوگا. اس کے ساتھ یہ حمزہ استعمال ہوگا. جب یہ والی مد آئے گی نا آپ کو نظر، اس کے ساتھ یہ والا حمزہ استعمال ہوگا جو الف کے بعد حمزہ بنتا ہے. الف پہ جب کوئی زبر زیر پیش لگ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. اس مد کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا، اس مد کے ساتھ اس حمزہ کا، ہر جگہ پہ یہی ہوگا. جب یہ مد آئے گی حرف پہ، اس کے بعد یہ والا حمزہ آئے گا. تو آج ہم اس کے بارے میں قاعدہ پڑھیں گے. اب ہم سن لیتے ہیں تعریف جو ہم نے پڑھنی ہے. کیا پڑھنا ہے آج ہم نے؟ حروف مدہ کے بعد، سمجھ آئی؟ حروف مدہ 3 ہے، الف با یا. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو یہ 4 الفی مد ہوگی. حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل کہتے ہیں. تعریف پھر سے سنیں. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل کہلائے گی. اس مد کا کیا نام ہوگا؟ حروف مدہ آ گیا اور اس کے بعد حمزہ آ گیا. کون سا حمزہ؟ یہ والا حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ کون سی مد ہوگی؟ مد متصل. متصل کا مطلب ہے ملی ہوئی ہونا، آپس میں ملی ہوئی. تو مد متصل کی تعریف کیا سمجھ آئی کہ حروف مدہ الف واو یا کے بعد کوئی بھی یہ حمزہ آ جائے کہیں پہ، مطلب اس کے ساتھ فوراً حمزہ آ جائے تو اس کو مد کو، اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو مد کو کیا بولیں گے؟ مد متصل بولیں گے. تو آپ مثال دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے جیم الف مد زبر جا، آپ نے یہ نشانی رکھنی. جب یہ بڑی مد آئے گی نا، اس کے ساتھ ہمیشہ آپ کو یہ حمزہ نظر آئے گا، یہ والا حمزہ. ٹھیک ہے، آج ہم اسی مد کے بارے میں پڑھیں. اس مد کا نام کیا ہے؟ مد متصل. مد یعنی ملی ہوئی مد، کس کے ساتھ؟ حمزہ والے حرف کے ساتھ. یہ ایک جملہ ہے، اتنا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہے. مطلب کہ مد کے بعد، حروف مدہ کے بعد فوراً حمزہ آ گیا. اس مد کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے مد متصل ہے. ساتھ اس کی مثال دیکھیں. یہ یا حروف مدہ، تو یا کے بعد کے اوپر کون سی مد ہے؟ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ یا کے بعد بڑی والی مد ہے. تو وہی قاعدہ جو ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا کہ اس مد کے بعد یہی حمزہ استعمال ہوگا. تو جہاں پہ یہ مد ہوگی اس کے ساتھ یہ حمزہ، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل ہے. تو مد متصل کی تعریف کیا بنی؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے اسی کلمے میں تو یہ کون سی مد ہوگی؟ مد متصل ہوگی. تو آج کا آپ کو قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا. جیسے یہ دیکھیں ایک اور مثال دیکھ لیں. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء. تو سبق ایزی ہے، آسان ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہ کون سی مد کہلائے گی؟ مد متصل. آج ہم نے اصل میں جو پڑھنا یہ ہے کہ مد متصل کو کھینچنا کتنا ہے.
حروف مدہ کو تو ہم نے کہا تھا صرف کھینچنا 2 حرفوں کے برابر، جیسے با الف زبر با سمپل حروف مدہ آ جائے کتنا کھینچیں گے 2 حرفوں کے برابر، لیکن جب یہ بڑے والی مد اوپر لگ جائے گی اور ساتھ حمزہ آ جائے گا پھر ہم نے کتنا کھینچنا ہے، پھر ہم نے 4 حرف یا پھر 5 حرف کے برابر یعنی کہ 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے برابر کھینچنا ہے، جیسے شاء، سمجھا گی؟ اب دیکھیں یہ صرف الف مدہ سمپل ہے، ہم نے اس کو کتنا کھینچنا ہے، یہ دیکھیں سمپل ہے الف اوپر کوئی مد نہیں، ہم نے اس کو صرف 2 حرفوں کے برابر کھینچنا ہے، قال، بس قال سمپل الف مدہ، عاد بس اتنا کھینچنا، زیادہ نہیں کھینچنا، سمپل واو اوپر کوئی مد نہیں ہے، جوع بس ہم جوع نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ صرف حروف مدہ ہے اوپر مد نہیں ہے، جب یہ بڑے والی مد آئے گی تو پھر ہم نے کتنا کھینچنا ہے 4 یا 5 حرفوں کے برابر، جاء، جیء۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، حروف ہم نے متصل کے بارے میں آج پڑھا ہے، مد متصل کے بارے میں، تو ویڈیو کو آگے بھی آپ شیئر کیا کریں، ہو سکتا آپ کی وجہ سے کوئی قرآن پاک سیکھ لے، آپ کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔